جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، جب تعلیم کی بات کرتے ہیں، ریسرچ کی بات کرتے ہیں، تو آج گورے جو ہیں یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ وائی ٹاپرز ورک فار فیلئر. 2012 کی ایک رپورٹ نظر سے گزری جس میں یونیورسٹی آف پنجاب میں بی اے کا ایک اسٹوڈنٹ جس نے تقریباً 100-125 سال کے ریکارڈ کو توڑ دیا، ٹاپ کر گیا. لیکن جب یہی اسٹوڈنٹ جب اپنے پریکٹیکل لائف میں آیا اور نوکری کے لیے انٹرویو دینے کے لیے آیا تو 7 مرتبہ وربلی انٹرویو میں فیل ہو گیا. وجہ یہ تھی کہ ٹاپر تو تھا، کانفیڈنس نہیں تھا، اپنے اندر اعتماد ہی نہیں تھا، خود کو جانتا ہی نہیں تھا کہ خود کیا ہے. تو جب تک انسان اپنی شناخت نہیں کر سکتا تو ٹاپر بھی ہو تو فیلئر یا ایوریج کے پاس کام کر لیتا ہے. یہ رپورٹس بھی آج نظر آتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں کہ ایک علاقہ ہے، ایک ملک ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہاں ایک پیون کی جاب خالی ہوئی، پیون کی جاب. اس پیون کی جابز کے لیے 23 لاکھ افراد نے کوشش کی، جس میں پی ایچ ڈی بھی تھے اور پوسٹ گریجویٹ بھی تھے. تو اندازہ کیجئے کہ پی ایچ ڈی شخص، پوسٹ گریجویٹ شخص پیون کی نوکری کے لیے اپلائی کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ ذہن ہی نہیں بنا کہ مجھے لوگوں کو اپرچونیٹیز دینی ہیں، لوگوں کو جابز دینی ہیں، میرے اندر یہ فوائد ہیں، میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں کہ میں دوسروں کو ہائر کر کے کام کر سکتا ہوں. وہ خود کام کے لیے بھاگا پھر رہا ہے اور اگر کام نہیں ملا تو اس نے پیون کی جاب کے لیے بھی اس نے اپلائی کیا ہے. لہٰذا ٹاپرز ایوریج اور فیلئر کے پاس کام کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ٹاپ نہیں کیا تو ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. لوگ ہمیں کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے. یہ خوف ہوتے ہیں جو انسان کو فقط رٹا لگانے پر اور ٹاپ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور بظاہر ان کے اندر وہ حیثیت نہیں ہوا کرتی کہ ٹاپ کرنے کے بعد خود سے کچھ کر سکیں. وہ کون سی وجوہات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ٹاپرز کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ٹاپ نہیں کیا تو ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. نمبر 1، فیئر آف فیلئر، ناکامی کا خوف ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹاپ نہیں کیا تو ہم اس معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتے. حالانکہ تھامس ایڈیسن کی مثال ہمارے سامنے ہے. 9999 مرتبہ بلب کا تجربہ اس کا ناکام ہوا، لیکن جب 1000 ٹائم پر پہنچا تو وہ کامیاب ہو گیا. کسی نے پوچھا کہ تم تو وہ ہو نا کہ جس نے 9999 مرتبہ ناکامی حاصل کی، تو اس نے بڑھ کر آگے کہا کہ ہاں میں وہ ہوں کہ جس نے 9999 مرتبہ وہ طریقے بیان کر دیے کہ جس سے بلب نہیں بنے گا. وہ 1000 ٹائم والا طریقہ تھا کہ جس سے بلب بننا ہے. لہٰذا فیئر آف فیلئر جو ہے نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اس خوف کو ہم اپنے سے دور کریں گے تو سنجیدگی لیں گے اور ٹاپ کرنے کے ساتھ ساتھ کاش کہ اپنے اندر سیلف کانفیڈنس بھی بلڈ کر لیں اور اپنے آپ کو مزید اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے اور اس معاشرے میں اپنا کردار اہم ادا کرنے کے لیے، کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم کچھ کوشش کر لیں. دوسری چیز جو ہوتی ہے، جو ان کو خوف ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ نو فائنینشیل لٹریسی. ہمارے تعلیمی نظام میں فائنینشیل نالج کے بارے میں کچھ بھی نہیں بیان کیا جاتا. ریلیشن شپ ہینڈلنگ کیا ہوتی ہے، کمیونیکیشن اسکلز کیا ہوتی ہیں، سیلف کانفیڈنس کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں سکھایا جاتا. ٹاپرز ٹاپ تو کر لیتے ہیں لیکن بزنس، انویسٹمنٹ، سیلف امپلائی یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں جانتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ٹاپرز بسا اوقات ایوریج اور فیلئر کے پاس کام کرتے ہیں. تیسری چیز جو ہوتی ہے، تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے انجسٹس نہیں پائی جاتی. آئنسٹائن کہتا ہے کہ ہر شخص اپنے اندر کسی کام کا ماہر ہوا کرتا ہے. اگر ہم مچھلی سے کہیں کہ وہ درخت پر چڑھ جائے تو وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ مجھے
درخت پر چڑھانے والا شخص کتنا بے وقوف ہے. ہمارا تعلیمی نظام بھی بسا اوقات وہ کچھ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے جس کی بظاہر زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, اور جو زیادہ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ بھی کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے کہ باپ کہتا ہے کہ مجھے انجینئر بننا ہے, میرے بیٹے کو انجینئر بننا ہے, ماں کہتی ہے بیٹے کو ڈاکٹر بننا ہے, بیٹا پائلٹ بننا چاہتا ہے. نہ تو اگر انجینئر بنے تو صحیح طور پر بن سکے گا, نہ ڈاکٹر بنے تو صحیح طور پر بنے گا, کیونکہ اس کا اپنا مائنڈ جو ہے وہ پائلٹ کی طرف ہے. لہٰذا یہ فیصلہ بھی اسٹوڈنٹس کو ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس پر انہیں وقت دیا جائے, کیونکہ ان کا اگر جو ٹارگٹ ہے اس پر محنت کریں گے تو بہت زیادہ اچھے نتائج دیکھے جا سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے وہ فلوز ہیں جس کو میں اور آپ بدل نہیں سکتے, لیکن ہم اپنے کردار کو تو بدل سکتے ہیں, اپنے آپ سے تو ابتدا کر سکتے ہیں. فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ہماری اپنی ہمت اگر اس قابل ہو جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کے پازیٹیو فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے ہیں, جذباتیت کا شکار ہو کر نہیں کرنے, ادھر ادھر لوگوں کی باتیں سن کر نہیں کرنے, بلکہ رائٹ ٹائم میں رائٹ ڈیسیجنز لینے ہیں, تو انشاءاللہ بڑی کامیابی ہوگی. آخری چیز, آخری وجہ جو ہوتی ہے وہ ٹاپرز کی, جو فیلئر اور ایوریج کے پاس کام کرتے ہیں اور انہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ٹاپ نہیں کیا تو شاید زندگی میں ہم ناکام ہوں گے. وہ ایک اور خوف یہ ہوتا ہے, ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے اباؤٹ ادرس. یہ جو ہے دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے نیبرز کے بارے میں, اپنے ریلیٹیوز کے بارے میں, اور ان لوگوں سے بسا اوقات مشورہ کرتے ہیں جو اس کام میں مشورہ دینے کے اہل ہی نہیں ہوتے. لہٰذا مینٹورز وہ سلیکٹ کیے جائیں, بکس وہ پریفر کی جائیں کہ جس سے انسان کو اچھی ڈائریکشن ملے اور اچھا ذہن بنے, اور اس ذہن کے مطابق چل کر انسان اپنی زندگی کو باوقار اور سکسیسفل بنائے. بس یہی کچھ ہے جو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کا مددگار بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو راہ مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دوسروں کے کام آتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ترقی کی راہ پر ہمیں گامزن فرمائے. اسلام تو اس بات کو مانتا ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے. ہاں, انما المؤمنون اخوہ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, بھائیوں میں آپس مسلمانوں میں صلح ہونی چاہیے. لیکن گورے بھی مانتے ہیں the secret of happiness is helping others by جینی سینتھی کیا کہتے ہیں, if you want happiness for a lifetime help somebody. اگر ہمیں خوش رہنا ہے, زندگی بھر خوش رہنا ہے, تو دوسروں کی مدد کر کے ہی ہم خوش ہو سکتے ہیں. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.